امت کو آیت اللہ خوئی علی اللہ مقامہ کی تعزیت پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ بھائی مجھے نہیں معلوم کہ مرجعیت کا یہ خلا کب پر ہوگا اور کیسے پر ہوگا، مجھے کچھ نہیں معلوم، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ جو علمی خلا ہوا ہے وہ صدیوں تک پر نہیں ہوگا۔ اتنا بڑا انسان تھا کہ مجھے کچھ نہیں معلوم کہ اس کے علمی خلا کو پر کرنے والے کتنی صدی بعد ہم میں پیدا ہوں گے۔ اس لیے کہ مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب میں نجف اشرف میں طالب علم تھا تو اس زمانے میں دیکھیے آیت اللہ خوئی کی مرجعیت کم و بیش 30 برس پہ محیط ہے، یعنی 30 سال کی مرجعیت مذاق نہیں ہے، 7 سال 16 سال اس سے زیادہ کی مرجعیتیں تاریخ تشیع میں نہیں ہے، یہ سب سے بڑی مرجعیت ہے تقریباً 30 برس۔ اگرچہ وہ مرجع تھے لیکن آیت اللہ حکیم کے انتقال کے بعد بین الاقوامی مرجع قرار پائے۔ تو میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب آپ کی مرجعیت بین الاقوامی نہیں تھی لیکن مرجعیت تھی۔ اس زمانے میں آیت اللہ العظمی سید محسن حکیم زندہ تھے، آیت اللہ العظمی سید محمود شاہرودی زندہ تھے، آیت اللہ العظمی سید عبد الکریم استحباناتی زندہ تھے، آیت اللہ العظمی شیخ عبد الکریم زنجانی زندہ تھے، آیت اللہ العظمی سید عبد الحادی شیرازی زندہ تھے، اور یہ سب وہ لوگ ہیں جو صف اول کے لوگ تھے، اور ان کے جو درس ہوا کرتے تھے نجف میں وہ بڑی شان و شوکت کے درس سینکڑوں افراد شریک ہوتے تھے، بڑے بڑے مجتہدین بڑے بڑے علماء ان درسوں میں شرکت کیا کرتے تھے۔ لیکن ان علماء کے وجود میں اور ان علماء کی حیات میں آیت اللہ خوئی اتنی بڑی شخصیت بن چکے تھے کہ نجف میں ان کا نام تھا، ان کا لقب تھا زعیم الحوزۃ العلمیہ، یعنی علمی دانشگاہ کا سب سے بڑا مدرس، علمی درسگاہ کا اور علمی دانشگاہ کا سب سے بڑا مدرس۔ یعنی اگر آیت اللہ خوئی چھٹی کر دیں تو پورے حوض علمیہ میں چھٹی ہو جاتی تھی، اگر آیت اللہ خوئی اعلان کرے کہ کل سے درس شروع ہو جائیں گے تو پورے حوض علمیہ میں درسوں کا آغاز ہو جایا کرتا تھا۔ اتنی بڑی شخصیت تھی، اور یوں تو بڑے بڑے مدرسین گزرے، بڑے بڑے فقہا گزرے، بڑے بڑے علماء گزرے، بڑے بڑے مراجع گزرے، لیکن میرے اپنی آنکھوں دیکھی بات عرض کر رہا ہوں، میرے زمانے میں آیت اللہ خوئی سے بڑا حلقہ درس کسی کا نہیں تھا۔ 1000 طالب علم ان کے فقہ و اصول کے درس میں شریک ہوا کرتے تھے، اور ان 1000 طلباء میں سے 500 طالب علم ایسے تھے جو درجہ اجتہاد پہ فائز تھے، اور ان 500 طالب علموں میں سے 200 وہ تھے جو صاحب رسالہ عملیہ تھے، اور ان 200 مجتہدین میں سے 1 درجن وہ ہیں جن کی تقریر آج ہو رہی ہے۔ میں کچھ بات واضح ہوئی کہ کتنی بڑی شخصیت تھی جسے ہم آج مس کر رہے ہیں اور جس کا خلا آج ہم محسوس کر رہے ہیں۔ جیسا کہ میرے برادر عزیز اور برادر محترم مولانا جاوید جعفری نے آپ حضرات کی خدمت میں ارشاد فرمایا، بھائی ان کی علمی خدمات کو اگر ذرا سی توجہ کے ساتھ دیکھا جائے تو اندازہ ہوگا کہ سوائے توفیق الہی کے اور سوائے تائید صاحب الامر کے ایسا علمی کام کسی اور کے بس میں نہیں ہے۔ میری زمانے طالب علمی میں